کچھ ماہ پہلے تک نارتھ کیرولائنا ایک ریڈ اسٹیٹ یعنی ریپبلکنز کی جانب جھکاؤ رکھنے والی ریاست سمجھی جاتی تھی، جہاں پولز میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو برتری حاصل تھی۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا اور نائب صدر کاملا ہیرس کے صدارتی امیدوار بنتے ہی ریاست میں ڈیموکریٹس کی حمایت بڑھتی چلی گئی۔ اب نارتھ کیرولائنا ایک سوئنگ اسٹیٹ سمجھی جاتی ہے اور ان 7 ریاستوں میں شامل ہے جو 2024 کے الیکشن میں فیصلہ کن ثابت ہو سکتی ہیں۔ نارتھ کیرولائنا میں ہر طرح کی رنگا رنگی ہے۔ یہ اپنے پہاڑوں اور ساحلوں، بینکنگ سیکٹر اور زراعت اور مختلف پس منظر رکھنے والی آبادی کے گروپس کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ سوئنگ اسٹیٹس میں حال ہی میں شامل ہونے والی سیاست کے بارے میں مزید بتا رہے ہیں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ایرک ہیبرلگ۔ نارتھ کیرولائنا ایک کمپیٹیٹیو اسٹیٹ ہے کہ یہاں سبھی کچھ ہے۔ آبادی میں مختلف پس منظر رکھنے والے گروپس ہیں جو کسی بھی جانب جا سکتے ہیں۔ لیکن گزشتہ 11 میں سے 10 صدارتی الیکشنز میں نارتھ کیرولائنا سے ریپبلکن امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ تو پھر اس بار ایسا کیا ہے کہ ڈیموکریٹس بھی یہاں سے جیتنے کی امید لگا رہے ہیں؟ اس ریاست کی نوجوان آبادی بڑھ رہی ہے۔ ڈیموکریٹس خاص طور پر نوجوان ووٹرز جو بائیڈن کے بارے میں زیادہ پرجوش نہیں تھے۔ کاملا ہیرس نسبتاً جوان ہیں اور بہت زیادہ انرجی کے ساتھ مہم چلا رہی ہیں، اس لیے نوجوان بھی ایکسائٹڈ ہیں۔ نارتھ کیرولائنا میں مائنورٹی ووٹرز کی بھی قابل ذکر تعداد ہے، بالخصوص سیاہ فام امریکی بڑی تعداد میں ہیں، وہ بھی ہیرس کے بارے میں پرجوش ہیں۔ ہمارے ہاں تیزی سے پھیلتا ہائی ٹیک سیکٹر ہے، بڑھتی ہوئی ہسپانوی اور ایشیائی آبادی ہے۔ یہاں منتقل ہونے والی زیادہ تر آبادی نے نیم شہری علاقوں کا رخ کیا، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں ریپبلکن کی سپورٹ بتدریج کم ہوئی ہے۔ 2020 میں ٹرمپ صرف 1.3 پرسنٹیج پوائنٹ سے نارتھ کیرولائنا میں کامیاب ہوئے تھے۔ لیکن یہاں سفید فام ریٹائرڈ لوگ بھی ہیں جو ایک طرح کی ریٹائرمنٹ کاؤنٹیز میں منتقل ہو رہے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ فرق نظر آئے گا کہ شہری علاقے ڈیموکریٹک ہو رہے ہیں اور جتنا دیہی علاقوں کی جانب جائیں گے وہاں ریپبلکن کی سپورٹ بڑھ رہی ہے۔ دونوں کی وجہ نقل مکانی ہے۔ نارتھ کیرولائنا کی 1/3 آبادی دیہی علاقوں میں رہتی ہے اور یہاں کی دیہی آبادی کی تعداد دیگر تمام سوئنگ اسٹیٹ سے زیادہ ہے۔ 2008 میں اوباما کی جیت اس بات کا ثبوت ہے کہ نارتھ کیرولائنا سے صدارتی انتخاب جیتنا ڈیموکریٹس کے لیے کتنا مشکل ہے۔ ہم اسے اوباما کی بڑی جیت سمجھتے ہیں، لیکن وہ صرف 13,000 ووٹوں سے جیتے تھے۔ اتنی بڑی ریاست میں ووٹوں کا یہ فرق کچھ بھی نہیں، اور یہ ان حالات میں ہوا تھا جب چیزیں اوباما کے حق میں جا رہی تھیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت عراق میں جاری جنگ پر ریپبلکنز کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا تھا اور مہنگائی بھی تھی۔ باقی ملک کی طرح معیشت یہاں بھی ووٹرز کے لیے سب سے بڑا ایشو ہے، اور اس کے بعد امیگریشن۔ ڈیموکریٹس کی انتخابی مہم کا ایک اہم ایشو ایبارشن ہے، لیکن شاید نارتھ کیرولائنا میں یہ ووٹرز کی زیادہ توجہ حاصل کرنے والا ایشو نہیں۔ ایک حالیہ پول کے مطابق نارتھ کیرولائنا کے صرف 11% ووٹرز نے ایبارشن کو اپنا سب سے بڑا ایشو قرار دیا۔ یہ تعداد کسی بھی سوئنگ اسٹیٹ کے مقابلے میں سب سے کم ہے۔ یہ دیکھنا خاصا دلچسپ ہوگا کہ ایبارشن کی ڈیموکریسی پر یہاں ڈیموکریٹ کتنے ووٹ حاصل کر پاتے ہیں۔ نہیں، دیگر ریاستوں کے مقابلے میں نارتھ کیرولائنا میں تھرڈ پارٹی کینڈیڈیٹس کو بیلٹ پیپر پہ آنے کے لیے خاصی جدوجہد کرنا پڑی ہے۔ حال ہی میں نارتھ کیرولائنا کی سپریم کورٹ نے بیلٹ سے رابرٹ کینیڈی جونیئر کا نام ہٹانے کی اجازت دی، اس لیے یہ امکان نہیں ہے کہ وہ ٹرمپ کے ووٹ کاٹ سکیں گے۔ بعض ڈیموکریٹس کو امید ہے کہ ریاستی گورنر کے الیکشن کی جاری مہم میں سامنے آنے والے حالیہ اسکینڈل سے انہیں فائدہ ہوگا۔ اس اسکینڈل کا تعلق ٹرمپ کے حمایت یافتہ ریپبلکن امیدوار مارک رابنسن سے ہے، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے آن لائن بعد اشتعال انگیز بیانات دیے تھے۔ ہیبرلگ کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ ریپبلکن کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اپنی انتخابی مہم کے لیے مزید رقم جمع کرنا رابنسن کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اسی طرح ان چیزوں پر بھی رقم خرچ نہیں ہو پائے گی جو ریپبلکنز کو جیتنے میں مدد دے سکتی ہیں، جیسے ان کی گیٹ آؤٹ دی ووٹ کیمپین۔ ٹرمپ کے مشیروں کا خیال ہے کہ ان کے صدر منتخب ہونے کے لیے نارتھ کیرولائنا میں کامیابی بہت اہم ہے۔ جب سے کاملا ہیرس میدان میں اتری ہیں، ٹرمپ نے بھی پینسلوینیا کے ساتھ ساتھ یہاں بھی اپنی انتخابی مہم تیز کر دی ہے۔